حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ادبی کے اندیشے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا نشان مٹا دیا، لیکن پھر لوگوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بچپن کی وہ آثار ہی نہ تھی جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ سلمہ سے کہا گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصول تہذیب سکھائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصمت و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں، میں تو خود اس کم سن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگیں تو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا تو کیا ہوگا۔ عرض کیا، مادر گرامی، میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی۔ بابا جان کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائش شرم و حیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا بچپن فقر و فاقہ اور تنگ و مصائب میں گزرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبکہ وہ کم سن تھیں اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کی لبوں کو بوسہ دیتے تھے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوسے دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں، جب میں معراج پر گیا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے جنت کا دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نقطہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو سونگھتا ہوں اور دہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں وہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 کی آغوش میں تربیت نصیب رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد رنج ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری میں شب و روز لگی رہتی تھیں اور ان کے چہرے پر نظر جمائے انہی کو دیکھا کرتی تھیں۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئیں، ماں کی شکل پس پردہ دیکھی تو رنجیدہ ہو گئیں۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بیٹی نے پوچھا، اماں جان، آج آپ کے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ فرمایا، بیٹی میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، دوست تجھے دلہن بنے نہ دیکھ سکی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پہ موت کا پسینہ آ گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 رمضان کو انتقال فرما گئیں۔ موت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال تھی۔ آپ کو ہجوم میں دفن کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں گوشت فند ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس بوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے کب تک یاد کرتے رہیں گے؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائیں جب سب کافر تھے اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے تھے اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگ مجھے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان دے دی تھی اور بعد میں فرمایا تھا کہ میری بیٹی کا کف و خانہ زیادہ خدا کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی دریافت فرمائی تو وہ چپ رہیں۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں، پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا، یعنی علماء نے جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم میں اپنی زرع عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر بتاریخ 1 ذو الحج 2 ہجری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحج کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے اپنی اکلوتی اور چہیتی بیٹی کو مختصر سا جہیز دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کا جہیز دے سکتے تھے، مگر اپنی امت کی غربا کے خیال سے مختصر سامان پر اکتفا کیا۔ کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ ہوا۔ اشیب نامی ناکہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوار تھیں۔ سلیمان ساربان تھے۔ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناکہ کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کرایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتار دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کیں اور اسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ اقدس میں عرض کی، اے اللہ، انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، دیکھو، علی سے بے جا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے لیکن دولت مند نہیں ہے۔ اور علی سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا تھا۔ شوہر کے گھر جانے کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اکیلے کرتی تھیں، لیکن نہ کبھی تیوری پر بل آئے اور نہ کبھی شوہر سے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی جو فضا کے نام سے مشہور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فضا کے ساتھ ایک کنیز کاسا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کار جیسا برتاؤ کرتیں اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھیں اور ایک دن فضا سے کام لیتی تھیں، اور اس طرح خادمہ کو خادمہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھیں۔ دراصل یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ نے عورتوں کو معراج پردہ داری کو بتایا ہے اور خود بھی ہمیشہ اس پر عمل رہی ہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول سے بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد کے پیچھے نماز باجماعت میں شرکت کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ سوال پیش فرما دیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچی۔ آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ بات ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، کیوں نہ ہو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرا ہی ایک جزو ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صرف 75 دن زندہ رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا، درد سر عرض ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گئیں اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھو۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے گھر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائی، غسل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا کفن پہنا۔ بعد اعزاز حضرت اسماء کو آواز دی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، بی بی حاضر ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اسماء تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ لپٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دے دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑی ہوئی اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئی اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ جب ایک ساتھ گزری تو حضرت اسماء نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آواز دی، اے حسن و حسین کی والدہ، اے رسول خدا کی دختر، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ تب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حجرہ میں داخل ہوئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ معصومہ رحلت کر چکی ہیں۔ حضرت
अस्मा ने अपना गिरेबान फाड़ लिया और घर से बाहर निकल पड़ी। हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु आ पहुँचे। पूछा, अम्मा अस्मा, हमारी अम्मा कहाँ हैं? अर्ज़ की, हुजरे में हैं। शहज़ादे हुजरे में पहुँचे तो देखा कि मादर ग्रामी इंतकाल फरमा चुकी हैं। शहज़ादे रोते पीटते मस्जिद में पहुँचे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर दी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु सदमे से बेहाल हो गए। फिर वहाँ से बेहाल परेशान घर पहुँचे। देखा कि हज़रत अस्मा सरहाने बैठी रो रही हैं। आपने चेहरा अनवर खोला। सरहाने एक रुका मिला जिसमें शहादतीन के बाद वसीयत पर अमल का हवाला था और ताकीद दी कि मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना, हनूत करना, कफन पहनाना, रात के वक्त दफन करना। इसमें यह भी लिखा था कि मैं तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ और अपनी तमाम औलादों सादात को सलाम करती हूँ जो क़यामत तक पैदा होंगी। जब रात हुई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा पढ़ी और आप रज़ियल्लाहु अन्हु को जन्नतुल बकी में ले जाकर दफन के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पश्तो बाजू फ़ातिमा पर दरा उमरी का निशान देखा तो चीख मार कर रोए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को रात के वक्त दफन किया। गुस्ल कफन के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी औलाद और अपने अजीज़ों समेत जनाजा लेकर रवाना। रास्ता देखने के लिए एक शम्मा साथ थी और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा जो काफ़ी कम सिन थीं, स्याह लिबास में लिपटी हुई इस साए में चल रही थीं जो शम्मा की वजह से नीचे ज़मीन पर पड़ रहा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब जन्नतुल बकी में पहुँचे तो एक सिमत से आवाज़ आई और खुदाई कब्र नुमाया हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी कब्र में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को दफन किया और इस तरह ज़मीन बराबर कर दी कि निशान कब्र मालूम ना हो सके। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की लाश कब्र में उतारी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की मानंद 2 हाथ बरामद हुए और इन्होंने जिस्म अतहर सैयदा को संभाल लिया। चूँकि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ बेअदबी का अंदेशा था इसलिए कब्रें बनाई गईं। 40 कब्रें इसलिए बनाई थीं कि सही कब्र मालूम ना हो सके और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को सताने वाला कब्र पर भी नमाज ना पढ़ सके, वरना हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अज़ियत होगी। इसके बावजूद लोगों ने कब्र खोद कर नमाज जनाजा पढ़ने की सही की, जिसके रद्द-ए-अमल में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नंगी तलवार लेकर लिबास पहने हुए कब्र पर जा बैठे। इस वक्त आपके मुँह से कफ जाने था। ये देखकर लोगों की हिम्मतें पस्त हो गईं और आगे ना बढ़ सके। वफ़ात के वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 28 साल थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।